ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول بٹوین لو اینڈ وار جس کی رائٹر ہیں ماہا گل، اس کی یہ 7ویں ایپیسوڈ ہے اور مجھے بہت سارے لوگوں کی ریکویسٹ آئی تھی کہ اس کو کنٹینیو رکھیں، تو اب میری مجبوری ہے کہ میں اس کو کنٹینیو رکھوں۔ ایک دو لوگوں نے کہا بھی کہ یہ مت پڑھیں، اتنا اچھا ناول نہیں ہے یہ وہ، تو اب میجورٹی از اتھارٹی، سو میں ان کا سوچ کر رہی ہوں جو اس ناول کو پڑھ رہے ہیں میرے ہی چینل پر، مطلب سن رہے ہیں، تو اسی لیے میں اس ناول کو پڑھنے پر مجبور ہوں اور میں چاہ رہی ہوں کہ یہ جلدی جلدی اب ختم ہو جائے کیونکہ میں بھی بور ہو رہی ہوں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کی 7ویں ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ میں اور مائسا آفس سے فری ہو کر مال جائیں گے شاپنگ کے لیے، تم دونوں بھی فری ہو کر وہاں آ جانا، حیام نے چائے پیتے ہوئے کہا، تو نوال نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم اپنی ڈیوٹی پر نہیں جاؤ گی؟ نوال نے اپنی فائلز دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، آج وہاں سے چھٹی لی ہے، آج مائسا کے ساتھ آفس جاؤں گی۔ اور یہ انان اٹھی نہیں؟ نوال کو جواب دے کر انان کے بارے میں پوچھا۔ نہیں، بہت بار ڈور ناک کیا تو میڈم نے احسان کرنے کے سے انداز میں جواب دیا کہ اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ نوال نے کندھے اچکا کر کہا۔ حیام، تم دونوں تو ساتھ ہی جاؤ گی تو اپنی کار مجھے دے دو آج، نوال نے چیئر سے اٹھتے ہوئے کہا، تو حیام نے اپنی کیز اس کی جانب بڑھائی۔ ویسے تو میں اور مائسا میری ہی کار میں جانے والی تھی، چلو ہم مائسا کی کار میں چلے جائیں گے، میری کچھ فائلز کار میں پڑی ہیں وہ تم مائسا کی کار میں رکھوا دینا۔ حیام کے کہنے پر نوال نے باہر کی جانب قدم بڑھائے جبکہ اس کے پیچھے ہی حیام نے ملازمہ کو آواز دے کر ٹیبل صاف کرنے کو کہا اور مائسا کے ساتھ باہر کی جانب بڑھی۔ مائسا اور حیام اپنی کار میں بیٹھے اور الوداعی نظر نوال کی طرف ڈالی جو مسکراتی ہوئی ان سے آگے بڑھ گئی تھی۔ کہاں ہو تم؟ نوال نے جیسے ہی فون اٹھایا مائسا کی جھنجھلاتی ہوئی آواز سن کر ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ بس پہنچ رہی ہوں، بس تھوڑی دیر، نوال نے موڑ کاٹتے ہوئے کہا۔ نظریں میرر پر گئی تو پھر ٹرک نظر آیا جو صبح اس کی کار کے پیچھے تھا، جسے اس نے وہم سمجھ کر اگنور کیا تھا، مگر اب پھر وہ اس ٹرک کو مسلسل اپنے پیچھے آتا دیکھ رہی تھی۔ چلو پھر میں پہنچ کر بات کرتی ہوں۔ نوال نے فون بند کر کے ڈیش بورڈ پر رکھنا چاہا کہ موبائل پھر سے رنگ ہونے لگا۔ ایک نظر مرر میں دیکھ کر موبائل کی اسکرین کو دیکھا جس پر دانیال کا نام جگمگا رہا تھا۔ ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جس کے دل کی دھڑکن اس سے اتنی دور ہو وہ کیسا ہو سکتا ہے؟ دانیال کے پرشکوہ لہجے میں پوچھے گئے سوال پر نوال نے دانتوں تلے لب دبا کر مسکراہٹ روکی۔ دل کی دھڑکن اتنی بھی دور نہیں، اسی دنیا میں ہے، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے دوسرے جہان رخصت ہو گئی ہوں، نوال نے شوخ لہجے میں کہا تو دانیال کی مسکراہٹ پل میں سمٹی۔ جسٹ شٹ اپ نوال، یہ کیا بکواس تھی؟ لہجے کا سارا خمار بھگ سے اڑا نوال کی بات پر۔ دانیال کو لگ رہا تھا اگر وہ سامنے ہوتی تو شاید اس بات پر وہ اسے دو لگا بھی دیتا۔ ہیلو دانی، آواز نہیں آ رہی آپ کی، نوال نے موبائل سامنے کیا جس پر نیٹ ورک نہیں آ رہا تھا۔ کار روک کر وہ باہر نکلی۔ ہیلو دانی، نوال نے دوبارہ سے پکارا۔ اب آ رہی آواز؟ اور ہو کہاں تم؟ اپنے اشتعال پر بامشکل قابو پا کر فکر مندی سے استفسار کیا بھی نوال کچھ کہتی، پیچھے سے آ رہے ٹرک نے پوری طاقت سے نوال کی گاڑی کو ٹکر ماری۔ ایک دھماکے کی سی آواز سے نوال کو اپنے کان کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ دھماکہ اتنی شدت کا تھا کہ نوال منہ کے بل نیچے گری، سر پر شدید چوٹ نے اسے ہوش و خرچ سے بیگانہ کر دیا۔ نوال! دانیال کی دھاڑتی آواز نیچے گرے موبائل میں گونج کر دم توڑ گئی۔ وہ سب ہاسپٹل کے کوریڈور میں بیٹھے فاتین کے باہر آنے کا ویٹ کر رہے تھے جبکہ دانیال اپنے دونوں ہاتھ آپس میں جوڑے سر جھکائے ہوئے بیٹھا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر انان جلدی سے فاتین کی جانب بڑھی۔ کیسی ہے نوال؟ انان نے نم لہجے میں کہا تو فاتین نے بغور اسے دیکھا۔ مسلسل رونے کے باعث آنکھیں سوج چکی تھی، چہرے پر مٹے مٹے آنسوؤں کے نشان تھے۔ انان کی سرخ نم آنکھوں میں دیکھ کر فاتین نے اپنے جبڑے بھینچے، پھر کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر انان کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کیا اور اپنے انگوٹھے کو اس کی نم آنکھوں پر پھیرا جس پر انان نے روتے ہوئے سسکی بھری۔ کچھ نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہے، تھوڑی دیر تک ہوش میں آ جائے گی، نرم لہجے میں کہہ کر انان کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا جو ابھی بھی رو رہی تھی اور پھر انان کا ہاتھ تھام کر حسام لوگوں کی جانب متوجہ ہوا جو اس کی بات سن کر اب پرسکون کھڑے تھے۔ زیادہ پریشانی والی بات نہیں، سر پر چوٹ آئی تھی، بس کچھ ٹیسٹ کریں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں انٹرنل بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی کیونکہ اس سے مسئلہ ہو سکتا ہے، ادروائز وہ بالکل ٹھیک ہے، روم میں شفٹ کرنے لگے ہیں، فاتین نے سب کی جانب دیکھ کر کہا جبکہ دانیال ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھا تھا جس پر حسام نے آنکھوں سے ہی اس سے بات کرنے سے منع کر دیا کیونکہ وہ جانتا تھا اپنے بھائی کو کہ اس وقت جتنا خاموش دکھ رہا ہے لیکن تھوڑی دیر میں اندر پکتا لاوا پھٹنے والا ہے۔ جبکہ فاتین روتی ہوئی انان کا ہاتھ پکڑے اپنے آفس کی جانب بڑھا
آفس میں آ کر دروازہ بند کر کے انان کو دروازے سے پن کر کے اپنے ہاتھ اس کے اطراف میں رکھے اور لب بھینچ کر اسے روتے ہوئے دیکھا۔ رونا بند کرو آن، سر لہجے میں کہا تو انان نے اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس سے زیادہ مشکل وقت سے وہ گزری تھی مگر کبھی روئی نہیں تھی، لیکن شاید اب وہ جانتی تھی کہ وہ روئے گی تو انہیں سمیٹنے کے لیے وہ موجود ہوں گے۔ جدائی نے مضبوط بنایا تھا تو اب شدید محبت نے انہیں پھر سے عام نازک سی لڑکیاں بنا دیا تھا۔ آئی سیڈ اسٹاپ کرائنگ آن، اپنا ہاتھ زور سے دروازے پر مارتے ہوئے چلا کر کہا تو انان اپنی جگہ سے اچھل پڑی اور نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میری بہن تکلیف میں اور تم کہہ رہے ہو۔ ابھی انان اپنی بات مکمل کرتی کہ فاتح نے اس کے لبوں پر اپنی ہتھیلی جما دی۔ اور جو تم اس طرح سے رو کر مجھے تکلیف پہنچا رہی ہو اس کا کیا آن؟ سر لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو انان نے نظریں جھکا دی، پلکوں کی باڑ توڑتے ہوئے کہیں آنسو فاتح کے ہاتھ کی پشت پر گرے جس پر فاتح نے جھک کر اپنے لب رکھ دیے، جبکہ فاتح کی اس حرکت پر انان نے اپنی سانس تک روک لی۔ انان کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹا کر نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھوا اور پھر اسے اپنے حصار میں لے کر اس کے بال سلہانے لگا، جبکہ انان نے اپنا نازک سا حصار فاتح کے گرد باندھ کر پیچھے سے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچ لی۔ وہ میری بھی بہن ہے آن، میں بھی فکر مند ہوں، مگر اب وہ بالکل ٹھیک ہے، اور دانیال ہے نا، وہ دیکھ لے گا سب، نرم لہجے میں کہتے ہوئے اپنے لب انان کے بالوں سے مس کیے۔ انان کو نرمی سے کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا اور ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بھرا۔ پہلے صرف سنا تھا، آج یقین بھی ہو گیا، اپنے ہاتھ کی پشت انان کے چہرے پر پھیرتے ہوئے کہا تو انان نے نظریں اٹھا کر فاتح کی طرف دیکھا، جس پر فاتح نے جھک کر انان کی آنکھوں پر اپنا لمس چھوڑا۔ کیا سنا تھا؟ انان نے سوالیہ لہجے میں پوچھا تو فاتح کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ یہی کہ جب محبوب کو پتہ لگ جائے کہ اس کا چاہنے والا اس پر مرتا ہے تو محبوب اسے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ فاتح کی بوجھل سرگوشی پر انان نے خفگی بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ تم مجھے ٹونٹ کر رہے ہو نا؟ انان نے منہ پھلا کر کہا تو فاتح نے سر پیچھے کو گرا کر مدھم کہکا لگایا، جس سے اس کے گلے کی ہڈی واضح ہوئی، جسے دیکھ کر انان کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اپنے خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیر کر نظریں جھکا دی، انان کی تھوڑی تلے اپنی شہادت کی انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ مار ہی تو رہی ہو جانے من، کبھی اپنی اداؤں سے، کبھی اپنی بے رخی اور دوری سے، اور اب اس طرح سے رو کر، جبکہ جانتی ہو کہ فاتح راجپوت تو پہلے ہی ہجر میں زخمی ہوا دل لیے پھر رہا ہے۔ پرشکوہ لہجے میں مدھم سرگوشی کرتے اپنا چہرہ انان کی گردن میں چھپا لیا، جبکہ انان نے بے بسی سے اپنے لب کچلے اور فاتح کے بالوں میں ہاتھ الجھا کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ فاتح کی جذبات سے سرخ ہوئی آنکھوں میں انان نے اپنی رو رو کر سرخ ہوئی آنکھوں کو گاڑا اور پھر جھک کر نرمی سے فاتح کے لبوں پر اپنا لمس چھوڑ کر اس کی گردن میں چہرہ چھپا لیا۔ آئی ایم سوری فا، نم لہجے میں کہا تو فاتح نے سکون سے اپنی آنکھیں موند لی، جبکہ باہر غصے سے کھڑے بسام نے گھور کر بند دروازے کو دیکھا۔ وہ اتنی بار نوک کر چکا تھا لیکن ان پر تو جیسے کسی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آگ لگی ہے بستی میں اور یہ دونوں میاں بیوی مصروف ہیں اپنی مستی میں، دانت پیس کر کہا، دوبارہ دروازے پر ٹھوکر ماری، لیکن ان دونوں کے کانوں پر تو جوں تک نہ رینگی، تو بسام منہ بناتے ہوئے واپس حسام لوگوں کی طرف چل پڑا۔ پیشنٹ کو ہوش آ گیا، آپ لوگ مل سکتے ہیں، نرس کے باہر آ کر بتانے پر حیام اندر جاتی، مگر اس سے پہلے حسام نے ہاتھ پکڑ کر روک لیا، جبکہ دانیال لمبے لمبے ڈنگ بھرتا اندر چلا گیا۔ ان دونوں کو کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو حیام، اپنی انگلیاں حیام کی انگلیاں سے الجھا کر اسے لیے چیئر پر آ کر بیٹھا، جس پر حیام نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا تو حسام کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آئی۔ اپنے ہاتھ میں تھاما حیام کا ہاتھ ہونٹوں کے قریب لا کر اس پر اپنا دہکتا لمس چھوڑا تو حیام کے چہرے میں پل میں گلال بکھر گیا، جبکہ حسام نے مسکراتے ہوئے اس ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھ لیا۔ کاش اس وقت ہم روم میں ہوتے، جذبوں سے چور لہجے میں سرگوشی کی تو حیام نے اپنا سر جھکا لیا، لیکن فی الحال ہم ہاسپٹل کے کوریڈور میں بیٹھے ہیں، اس لیے تھوڑا خیال کریں حیام نے مدھم لہجے میں سرگوشی کی تو حسام نے آپ بھر کے سر پیچھے دیوار سے ٹکا لیا۔ یہ ظالم سماج اور اس کی پابندیاں، حسام نے بڑبڑاتے ہوئے کہا تو حیام نے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ اب اتنا بھی ظالم نہیں ہے، حیام کے کہنے پر حسام کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ نے احاطہ کیا، اپنا ہاتھ اس کے کندھے کے گرد رکھ کر حیام کو اپنے حصار میں لیا۔ دانیال نے جیسے ہی روم میں قدم رکھا، نبال نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی، جبکہ دانیال گہری نظروں سے نبال کو دیکھتے مضبوط قدموں سے بیڈ کی جانب بڑھا۔ بیڈ کے قریب پہنچ کر نبال کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی، نیچے والے ہونٹ پر چوٹ کا نشان تھا، سفید رنگت میں اس وقت زردیاں گھلی ہوئی تھی۔ نبال کی یہ حالت دیکھ دانیال نے غصے سے اپنے جبڑے بھینچے
ہاتھوں اور گردن کی رگیں تن کر واضح ہونے لگی۔ میرے اندر اس وقت جو آگ لگی ہوئی ہے، تم کیوں چاہتی ہو کہ اس میں سب کو جلا کر بھسم کر دوں؟ میرا ضبط مت آزماؤ نبال، اپنی آنکھوں کھولو۔ ڈیم اٹ! اپنے دونوں ہاتھ نبال کے اطراف میں رکھ کر اس پر جھکتے ہوئے سرد لہجے میں گھرا کر کہا تو نبال نے مضبوطی سے شیٹ اپنے ہاتھوں میں دبوچی، مگر آنکھیں کھولنے کی ہمت نہیں کی۔ اپنے چہرے پر دانیال کی تیز آگ سی تپش لیے چلتی سانسوں کو محسوس کر کے نبال کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ سب کا تو پتہ نہیں، مگر اپنی ان گرم سانسوں کی تپش سے مجھے جلا کر ضرور بھسم کریں گے۔ اپنے خشک پڑتے گلے کو محسوس کر کے نبال نے دل میں کہا، کیونکہ منہ پر تو کہنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ اوکے، ایز یو وش۔ دانیال کی سرسراتی آواز نبال کو سنائی دی۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی، دانیال نے اسے بیڈ پر تھوڑا سائڈ پر کھسکا کر خود وہاں بیٹھا اور نبال کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے سینے میں بھینچ لیا، جبکہ نبال اس افتاد پر حق دق سی ہونکوں کی طرح منہ کھولے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے دانیال کو دیکھ رہی تھی، جو چہرے پر سرد تاثرات سجائے نبال کو گھورنے میں مصروف تھا۔ دانی خشک پڑتے ہونٹوں کو تر کر کے منمناتے ہوئے کہا۔ دانیال نے نرمی سے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں بھرا اور نبال کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا۔ اس دن جب تم میری شدتوں سے نڈھال ہو کر بکھری حالت میں میری باہوں میں سو رہی تھی، تب وہ میرے لیے اس دنیا کا سب سے دلکش نظارہ تھا۔ تب میرے دل نے خواہش کی تھی کہ تم ساری عمر ہر رات یوں ہی میری باہوں میں سوتی رہو اور میں تمہیں ایسے ہی دیکھتا رہوں، مگر آج جب تم اس اسٹریچر پر آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی، مجھے وحشت ہو رہی تھی نبال۔ میں نہیں دیکھ پا رہا تھا تمہیں، تمہاری بند آنکھیں میری جان نکال رہی تھی۔ نبال کے سر سے اپنا سر ٹکا کر آنکھیں موند کر غمگین لہجے میں سرگوشی کی تو نبال کی آنکھیں پل میں نم ہوئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں دانی، آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی میں، پہلے سنجیدہ اور آخر میں شوق لہجے میں کہا تو دانیال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ آنکھیں کھول کر نبال کو دیکھا۔ نبال نے ہاتھ بڑھا کر دانیال کے گال پر رکھا تو نبال کی ہلکی بیئرڈ کی چبھن اپنی ہتھیلی پر محسوس کر کے نبال کو اپنے دل میں گدگدی سی محسوس ہوئی۔ نظریں اٹھا کر دانیال کی طرف دیکھا، جو آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نبال کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر اسے اپنے سینے پر رکھا اور پھر اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر نبال کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے بستر پر لٹا کر نبال کے چہرے پر جا بجا اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ نبال کے زخمی ہونٹ پر نرمی سے اپنے ہونٹ رکھ کر پیچھے ہٹا تو نبال کو گہرے گہرے سانس لیتے دیکھ دانیال نے اپنا ہونٹ دانتوں تلے دبایا۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں اور میری پری کی سانسیں بکھر گئی۔ جس دن تم وہ ریڈ ڈریس پہن کر پور میرے لیے سجو گی، تب میری شدتوں کو کیسے سہو گی؟ نبال کو دیکھتے ہوئے بے باک لہجے میں کہا تو نبال کان کی لو سے لے کر گردن تک سرخ پڑ گئی۔ سفید چادر کھینچ کر اپنے چہرے پر کی، آپ بہت بے شرم ہیں دانی، اور ابھی جائیے یہاں سے آپ، نبال نے دانت پیس کر کہا تو دانیال کا دلکش کہکا روم کی فضا میں گونجا۔ آگے بڑھ کر نبال کو ویسے ہی چادر میں چھپے ہوئے اپنے حصار میں لے کر اس کے سر پر اپنے ہونٹ رکھے اور قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ چہرے پر چھائے محبت کے تاثرات یہ اکثر بدل کر سرد پتھریلے ہو چکے تھے۔ دانیال غصے سے بفرا وائٹ پیلس پہنچا تھا۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوا، فہد، ثنا اور فرح اسے سامنے بیٹھے دکھے، جنہیں اگنور کرتا ہوا وہ صفیہ بیگم کے روم کی جانب بڑھا، لیکن انہیں روم میں نہ پا کر باہر آیا، جہاں فہد لوگ کھڑے اب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ کہاں ہے تمہاری ماں؟ فہد کو کالر سے پکڑ کر چلایا تو فرح اور ثنا جلدی سے آگے بڑھی۔ چھوڑو جنگلی انسان، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ فہد کو دانیال سے چھڑواتے ہوئے فرح نے چلا کر کہا تو دانیال نے خون خوار نظروں سے دونوں کو گھورا اور پھر بے دریغ نہ جانے کتنے ہی مکے فہد کے چہرے پر جوڑ دیے، جبکہ ثنا اور فرح خوفزدہ نظروں سے دانیال کو دیکھ رہی تھی۔ اپنی ماں کو بتا دینا کہ اب الٹی گنتی گننا شروع کر دے، کیونکہ میں حسام یا بسام نہیں جو صحیح وقت کے آنے کا انتظار کروں گا۔ میں دانیال راجپوت ہوں، میں وقت کا پابند نہیں ہوں، دشمن سے بدلہ لینے کے لیے صحیح وقت کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ اسی وقت کو اپنی مرضی سے دشمن کے خلاف استعمال کرتا ہوں۔ لہجے میں آگ سی تپش لیے دھاڑا اور فہد کو فرش پر پٹکا اور تیز تیز قدم بڑھاتا لاؤنج سے نکلتا چلا گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے کسی کا نمبر ڈائل کیا۔ ٹھیک ہے، وہیں رکو، پہنچ رہا ہوں میں، اپنی بات کہہ کر زن سے گاڑی وائٹ پیلس سے نکالتا چلا گیا۔ ابھی ہاسپٹل ہی رکنا چاہیے تھا، مائسا نے نبال کو سوپ پلاتے ہوئے کہا، جو ضد کر کے گھر آ گئی تھی۔ مجھ سے نہیں رہا جاتا وہاں میڈیسنز کی اسمیل کے ساتھ، نبال نے منہ بسوڑ کر کہا تو حیام اور انان نے تعصب سے سر ہلایا۔ اور اب جو اتنے دن میڈیسنز کھانی پڑے گی وہ
انان نے ابرو اچکا کر کہا تو نبال نے برا سا منہ بنا کر اپنا سر تکیے سے ٹکا دیا۔ میسج ٹون پر حیام اور حنان نے اپنا موبائل آن کیا۔ میں راجپوت مینشن پہنچنے والا ہوں، تم دونوں جلدی سے باہر آ جاؤ، پھر کہیں جانا ہے؟ ارحم کے میسج پر انان کے ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ آئی۔ تم نبال کا خیال رکھنا، ہم تھوڑی دیر تک آتے ہیں، حیام نے نبال سے کہا اور انان کو دیکھ کر باہر کی جانب قدم بڑھائے جو اب ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ حیام نے جیسے ہی قدم گیٹ سے باہر رکھے تو نظریں سامنے گاڑی کے دروازے سے پشت ٹکائے زمین کو گھورتے ارحم سے ٹکرائی۔ اپنے سامنے کسی کی موجودگی محسوس کر کے ارحم نے سر اٹھایا تو اتنے دنوں بعد حیام کو اپنے روبرو دیکھ کر رگوں پہ میں سکون سرایت کرتا محسوس ہوا۔ پھر بے اختیاری قدم اس کی جانب بڑھائے جو ارحم کی جانب ہی آ رہی تھی۔ حیام کو سمجھنے کا موقع دیے بنا ارحم نے اپنا اثار اس کے گرد باندھا، جبکہ حیام ارحم کی حرکت پر ساکت ہو گئی، قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے ہو۔ میں بہت ڈر گیا تھا حیام، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیسے سہ پاتا؟ بے اختیاری میں ادا ہوئے جملوں کا احساس ہوا تو اپنا حصار حیام کے گرد سے ختم کیا اور 4 قدم دور ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اپنی بے اختیاری پر 1000 بار خود پر لعنت بھیجی۔ نظر اٹھا کر حیام کی جانب دیکھا جو ابھی بھی بے یقینی کی کیفیت میں اپنی جگہ پر ساکت کھڑی تھی، اور ہم نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا کہ تبھی انان مسکراتی ہوئی باہر آئی۔ السلام علیکم بھائی، انان نے چہکتے ہوئے کہا تو ارحم نے بامشکل مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ بھائی میرا کام ہو گیا کیا؟ لہجے میں اشتیاق اور تجسس لیے پوچھا تو ارحم نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ او آئی لو یو بھائی، یو آر سپر ہیرو۔ خوشی سے جھومتے ارحم کے گلے لگی جس پر ارحم نے مسکرا کر اس کے سر پر تھپکی دی۔ بس گڑیا اب اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں، شرط یاد ہے نا اپنی؟ ارحم نے انان کی ناک دباتے ہوئے کہا تو انان نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ تو چلے نا بھائی، دیر مت کرے۔ ارحم کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھایا اور خود آ کر اس کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھی۔ حیام آپ ہی جاؤ، میں بالکل بھی لیٹ نہیں ہونا چاہتی، کھڑکی سے منہ نکال کر چلاتے ہوئے کہا تو حیام نے جبرن مسکراتے ہوئے گاڑی کی جانب قدم بڑھائے، جبکہ سامنے ٹیرس پر کھڑے 2 وجود اس وقت خود کو ایک اندیکھی آگ میں جلتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ فاتین اور حسام جو گھر چینج کرنے آئے تھے اب حسام کے ٹیرس پر کھڑے کافی پی رہے تھے کہ تبھی نظر راجپوت مینشن کے باہر کھڑی کار پر پڑی جہاں کوئی لڑکا کار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ تبھی حیام باہر آئے جسے دیکھ حسام کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ آئی، لیکن یہ اگلے ہی پل مسکراہٹ سمٹ گئی جب اس لڑکے نے حیام کو گلے لگایا۔ وجود میں جیسے شعلے بھڑک اٹھے ہوں۔ فاتین کبھی سامنے کے منظر کو دیکھتا اور کبھی حسام کے چہرے کو جو اس وقت لال بھبوکا ہو رہا تھا، مگر اگلا لمحہ فاتین کو انگاروں پر لٹا گیا جب انان مسکراتی ہوئی باہر آئی اور پھر اگلے ہی لمحے اس لڑکے کے گلے لگ گئی۔ غصے سے کافی کا کپ نیچے فرش پر مارا جس کے ٹکڑے جاں بجا فرش پر بکھر گئے۔ غصے سے اپنی مٹھیاں زور سے بھینچ لی جس سے تنی رگیں واضح ہونے لگی۔ جھٹکے سے پلٹ کر تیز تیز قدم لیتے فاتین اور حسام باہر آئے، مگر تب تک وہ جا چکے تھے۔ شٹ، چھوڑوں گا نہیں میں اس کمینے کو، چھوا بھی کیسے میری حیام کو؟ اپنا ہاتھ زور سے راجپوت مینشن کے گیٹ پر مارتے ہوئے چلا کر کہا تو فاتین نے غصے سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ چھوڑوں گا تو میں بھی نہیں تمہیں آن، ہمت بھی کیسے ہوئی کسی غیر کے قریب جانے کی؟ دانت پیس کر دل میں انان سے مخاطب ہوئے کہا۔ دانیال نے جیسے ہی بیسمنٹ میں قدم رکھے سامنے ہی 2 آدمیوں کے ہاتھ باندھ کر گھٹنوں کے بل بٹھایا ہوا تھا، جبکہ سائڈ پر بسام چیئر پر بیٹھا موبائل پر گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ دانیال نے ان دونوں کے قریب جا کر آنکھوں سے اور منہ سے پٹی ہٹائی۔ جو پوچھا جائے اس کا سچ سچ جواب دینا، جھوٹ کی صورت میں جسم سے چمڑی ادھیڑتے ہوئے میرے ہاتھ ذرا بھی نہیں کپ کپائیں گے، سرد لہجے میں گھر آ کر کہا تو ان دونوں آدمیوں نے ڈرتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے اس مضبوط جسامت کے مرد کو دیکھا جس کی گردن اور بازو کی تنی ہوئی رگیں اس کے غصے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ ہم کسی بارے میں کچھ نہیں جانتے، ہمیں جانے دو، ایک شخص نے ہمت کر کے کہا تو دانیال کا پراسرار کہکا بیسمنٹ میں گونجا۔ اندر لے کر آؤ سامان، دانیال نے پلٹ کر باہر کھڑے اپنے آدمیوں کو آواز لگائی تو اگلے ہی پل وہ ہاتھ میں سامان تامے نمودار ہوئے، جبکہ بسام چیئر سے ٹیک لگائے دلچسپی سے سب دیکھ رہا تھا۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں 4 فٹ لمبا اور 1 فٹ چوڑا لوہے کا دراز ٹائپ کوئی چیز تھی جس کے اوپر 2 سوراخ تھے اور 2 آخر میں بالکل اسی طرح کے سوراخ تھے، اور ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی۔ کھولو اس کے ہاتھ، دانیال نے سپاٹ آواز میں کہا تو اس آدمی نے ان دونوں بورڈ نما چیزوں کو درمیان میں رکھا اور ایک آدمی کی جانب قدم بڑھائے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، جانے دو مجھے، آدمی نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تو دانیال نے سپاٹ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔
وہ جانتا تو تھا کہ یہ کس کے کہنے پر ان لوگوں نے کیا ہے، لیکن ان لوگوں کو بھی سزا دیے بنا کیسے جانے دیتا کہ تبھی دانیال کے آدمی نے اس شخص کو کرسی پر بٹھا کر اس کے دونوں ہاتھ سوراخ سے دوسری جانب نکالے۔ جب دوسرے آدمی نے ان ہاتھوں کو آگے باندھ دیا، اسی طرح سے اس کے پاؤں کے ساتھ کیا۔ وہ آدمی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ اسے دوسری جانب کیا ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہی عمل انہوں نے دوسرے آدمی کے ساتھ کیا۔ اپنے ہاتھوں پر پانی کا گیلا پن محسوس کر کے وہ چونکے، لیکن کمرے میں پھیلتی مٹی کے تیل کی خوشبو ان کے 14 طبق روشن کر گئی۔ نہیں، ہم بتاتے ہیں، ہمیں چھوڑ دو، اپنا انجام سوچ کر چلاتے ہوئے کہا تو دانیال نے ناپسندیدہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ جو تم لوگوں کو یہاں لا سکتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا؟ لیکن نام بتا کر تم لوگوں نے اپنی سزا میں اضافہ ہی کیا ہے۔ کندھے اچکا کر دانیال نے اپنا لائٹر آن کیا۔ کمرے میں ان کی دردناک چیخیں گونجی تو بس سامنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ تھوڑی دیر بعد ان جلتے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور ان کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ تب تک فاتین اور حسام بھی وہیں آ گئے، جن کے چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے۔ کیسر حیات کہاں ہے؟ حسام نے اسپاٹ لہجے میں کہا تو دانیال نے بیسمنٹ میں موجود کمرے کی جانب اشارہ کیا، جبکہ فاتین نے نیچے گرے ان آدمیوں کے کمرے کی طرف دیکھا جن کے ہاتھ بری طرح سے جھلس چکے تھے۔ یہ رہی تمہارے مجرم، ارحم نے کرسی سے بندھے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، جو 8-9 کے قریب تھے۔ اور یہ 2 آخر والے؟ یہ نابال کے ہیں۔ دانیال کی کار پر انہوں نے اٹیک کیا تھا۔ اور ہم نے دائیں جانب آخر میں 2 لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا تو انان نے اثبات میں سر ہلایا۔ اب آپ دونوں باہر جا سکتے ہیں، ہاتھوں میں گلوز پہنتے ہوئے کہا تو حیام نے تعصب سے سر ہلایا، جبکہ ارحم نے حیام سے اپنی مسکراہٹ چھپائی اور قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ بہت شوق ہے نا تم لوگوں کو دوسروں پر تشدد کرنے کا، ان کے جسم کو داغنے کا، تو آج انان راجپوت تم لوگوں کو بتائے گی کہ آخر تشدد ہوتا کیا ہے۔ سامنے بیٹھے شخص کے منہ پہ بے دریغ مکوں کے وار کرتے چلاتے ہوئے کہا، اور پھر سبھی کے چہروں کا نقشہ بگاڑنے کے بعد چھوٹے سے میز پر پڑے باکس کی جانب بڑھی، جبکہ منہ پر لگی پٹیوں کی وجہ سے وہ لوگ چلا بھی نہیں رہ پا رہے تھے۔ تم دونوں میری بہن کی امانت ہو، اس لیے اپنے بچپنے پر خوش نہ ہو، وہ مجھ سے بھی زیادہ ظالم ہے، سپاٹ لہجے میں ان 2 آدمیوں کو دیکھ کر کہا جن کی آنکھوں میں خود کے بچ جانے کی خوشی ظاہر ہو رہی تھی۔ اور پھر بیگ میں سے باریک سا چاقو نکال کر ان کی جانب بڑھی جو درد سے کرا رہے تھے۔ اگر اس شخص پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے تم لوگ یہ پتہ کر لیتے کہ وہ کس کی ملکیت ہے تو شاید اس حال میں نہ ہوتے، بے دردی سے ان کے منہ سے ٹیپ کھینچتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، اور پھر ان کے سینوں اور پشت پر جگہ جگہ کٹ لگائے جس سے ان کی وحشتناک چیخیں گونج اٹھی۔ چلانا بند کرو، کیونکہ تم لوگوں کے چلانے سے مجھے اپنے پا کی تکلیف یاد آتی ہے، اور جب اس کی تکلیف یاد آتی ہے تو میرا دل کرتا ہے تم لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دوں۔ ان کی آواز میں گھرا کر کہا تو انہوں نے اپنے ہونٹ بھینچ کر چیخوں کا گلا گھونٹنا چاہا، مگر دبی دبی سسکیاں ابھی بھی گونج رہی تھی۔ سب کے جسم پر کٹ لگانے کے بعد انان ہاتھ جھاڑتی ہوئی ان کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ اپس، ابھی بھی کچھ کمی رہتی ہے، سوچنے والے انداز میں انہیں دیکھتے ہوئے کہا، یاد آیا، کیسے بھول گئی میں۔ چہکتے ہوئے باکس کی جانب بڑھی اور اس میں سے سگریٹ کے پیکٹ نکالی۔ تم لوگوں کا موسٹ فیوریٹ، ابرو اچکا کر طنزیہ لہجے میں کہا، پلیز، ہم نے یہ سب ذاتی دشمنی کے باعث نہیں کیا، ہمیں پیسے دیے گئے تھے، ایک آدمی نے روتے ہوئے گڑ گڑا کر کہا تو انان کو اپنے جسم میں انگارے پھوٹتے محسوس ہوئے۔ ایک ہی جست میں اس تک پہنچ کر پاؤں سے ٹھوک کر اس کے سینے پر ماری، جس سے وہ کرسی سمیت نیچے گرا۔ اگر تم لوگوں کو اس قابل چھوڑوں گی ہی نہیں کہ پیسے لے کر بھی یا اپنی ذاتی دشمنی میں کسی کی زندگی تباہ کر سکو۔ سگریٹ سلگا کر ان کے زخموں پر رکھی تو بیسمنٹ کربناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ وہ تم تھے نا جو میرے فا کو مارتے تھے، ایک آدمی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا جو نیم بے ہوش ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ کھول کر کرسی سے نیچے گرایا اور پھر گریبان سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ وہ شخص میرے جسم میں خون کی مانند سرایت کرتا ہے، اس کی چلتی سانسیں میری زندگی کی امانت ہے، اور تم لوگوں نے اسے تکلیف پہنچائی تو پہنچائی کیسے؟ ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے اس شخص کا سر سامنے دیوار میں مارا تو وہ تڑپ گیا۔ نہ جانے کتنی بار اس کا سر دیوار پر مارا، کیا وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر چکا تھا، مگر انان کا جنونی روپ ویسے ہی قائم تھا۔ بیلٹ اٹھا کر ان سب کے جسم دھنک کے رکھ دیے۔ میرے فا کو تکلیف دی تھی نا، تم لوگوں کی وجہ سے اتنے سال وہ اندھیرے میں رہا، مجھ سے دور رہا، کس بات کی سزا دوں تم لوگوں کو؟
بیٹ سے مسلسل وار کرتے وہ ان کی چیخوں کو بالکل فراموش کر چکی تھی۔ جب مار مار کے تھک گئی تو ہانپتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ یہ تو اس ایک دن کی اذیت تھی، باقی تم لوگ تیار رہنا۔ میرے فا کو ملی اتنی دنوں کی تکلیف کا سود سمیت بدلا لوں گی۔ اسی دنیا میں جہنم کی سیر نہ کروا دی تو میرا نام بھی مسز فاتین راجپوت نہیں، سامنے پڑے شخص کے منہ پر ٹھوکر مارتے ہوئے کہا اور قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ یہ تم نے کیا کیا ارحم؟ اس پاگل لڑکی کی بات مان لی؟ خیام نے کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر گھڑتے ہوئے ارحم سے کہا جو اب سر جھکائے کھڑا تھا۔ میری بہن کے مجرم تھے وہ، اگر عنان نہ کرتی تو میں انہیں سزا دیتا، اور میری بہن بہت امید سے کہا تھا مجھے، تو کیسے باہر ٹالتا؟ اگر میں نہ جاتا تو وہ دونوں بلی جاتی اور میں کیسے انہیں کسی مصیبت میں پڑنے دیکھتا؟ ارحم نے کندھے اچکا کر کہا تو خیام نے گہری سانس بھری۔ لندن سے کیسے لائے یہاں تک؟ خیام نے ابرو اچکا کر کہا تو ارحم نے آگے کی جانب قدم بڑھائے، جس پر خیام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا تھا، خیام کے سوالوں سے بچنے کے لیے آگے چلنا شروع کر دیتا تھا، یا کبھی اسے لگتا کہ خیام اسے کسی چیز کے لیے منع کرے گی تب بھی اپنی بات کہہ کر قدم آگے بڑھا دیتا۔ کچھ نہیں، بس ان لوگوں تک پہنچا، انہیں پیسے دیے اور کہا پاکستان میں کسی کا کام تمام کرنا ہے، بہت بڑی ہستی ہے وہ، یہ لوگ کریں گے تو کسی کو شک نہیں جائے گا ان پر۔ تھوڑی سی ٹال مٹول کے بعد اور اچھا خاصا لالچ ملنے پر مان گئے۔ اور ہم جیسے جیسے بتا رہا تھا خیام کو اپنی ہنسی روکنا محال لگ رہا تھا۔ تو پھر آج ثابت ہوا کہ لالچ بری بلا ہے، خیام نے کہا تو ارحم کا بے ساختہ کہکا گونجا۔ ہاں، اور یہ بھی، دوسروں کے لیے گڑھا کھودو گے تو گر خود بھی جاؤ گے، ایسا ہی کچھ تھا نا؟ تمہیں پتہ تو ہے، کہاوتیں یاد نہیں رہتی مجھے، پلٹ کر خیام سے کہا تو اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ کہاوتیں یاد رہنا ضروری بھی نہیں، بس ان کے انجام یاد رہ جانے چاہیے تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، خیام نے کہا تو ارحم نے اس کے لیے کار کا دروازہ کھولا تو خیام مسکراتے ہوئے بیٹھ گئے۔ انکل بتا رہے تھے تمہارے لیے رشتہ آیا ہے؟ خیام نے سرسری سا پوچھا تو ارحم کے چہرے کے تاثرات پل میں سپاٹ ہوئے۔ کچھ جواب دیے بنا کار آگے بڑھائی۔ یہ بھی سنا ہے کہ لڑکی تمہیں پسند بھی کرتی ہے، چھیڑنے کے انداز میں کہا تو ارحم نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ شادی کر لو ارحم، انکل کو تمہاری بہت فکر رہتی ہے، خیام نے سڑک پر نظریں جمائے کہا تو ارحم نے ایک دم سے بریک لگائی تو خیام نے گڑبڑا کر اس کی جانب دیکھا جو وحشت ٹپکاتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یہ بات آج کہہ دی ہے خیام، آئندہ نہ کہنا۔ اپنی زندگی کے ہر فیصلے پر تمہیں حق دے سکتا ہوں، لیکن اس معاملے میں تمہیں ایک لفظ بولنے کا حق نہیں، سر سپاٹ لہجے میں کہا تو خیام کا رنگ پل میں پک ہوا۔ حیرت اور بے یقینی سے منہ کھولے وہ ارحم کو دیکھ رہی تھی۔ تم ارحم؟ خیام کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے اب کہے تو کہے کیا، اتنے شدید رد عمل کی اسے امید نہیں تھی۔ کیا میں خیام؟ بتاؤ، کیوں کروں میں کسی معصوم کی زندگی برباد؟ کیوں اسے اب زندگی میں شامل کر لوں اور پھر اسے ایک دن احساس ہو کہ وہ تو صرف زندگی میں ہے، دل و دماغ اور روح تک تو کوئی اور چھائی ہوئی ہے، تاکہ اس حقیقت کے بعد وہ سسک کر زندگی جیے؟ سرد لہجے میں گھر آ کر کہا تو خیام نے اپنے لب بھینچے۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے ارحم، ایک نہ ایک دن تمہیں بھی اس سے محبت ہو جائے گی، ماضی صرف ماضی بن کر رہ جائے گا۔ خیام نے اسے سمجھانا چاہا تو ارحم کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ بعد میں محبت ہو جائے گی، بچوں کے بعد محبت ہو جائے گی، تو دیکھو مجھے خیام راجپوت، میرا وجود اسی محبت کو پیدا کرنے کا صلہ ہے۔ محبت تو پیدا نہ ہوئی، میں برباد ہو گیا۔ اپنے باپ کو اسی محبت کے لیے تڑپتے دیکھا ہے میں نے کہ شاید کبھی میری ماں کے دل میں ان کے لیے یا میرے لیے تھوڑی سی محبت پیدا ہو جائے، مگر نہیں ہوئی۔ جن سے محبت نہ ہونی ہو نا خیام، وہ چاہے دل کے دروازے پر بھکاری بن کر بیٹھ جائے، ہم انہیں ایک نظر دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اور جن کے نصیب میں محبت نہ ہونا، اگر وہ ساری دنیا بھی مٹھی میں لیے پھر رہے ہوں، انہیں محبت نصیب نہیں ہوتی۔ اس کی مثال میں ہوں، اور کیوں میں اسے بھی ان میں شامل کروں؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہو خیام، اگر حسام کے دل میں کوئی اور ہوتی اور زندگی میں تم اس بات کو برداشت کر پاتی؟ کبھی بھی نہیں۔ مرد ہو یا عورت، اسے اپنا ہم سفر مکمل ہی چاہیے ہوتا ہے۔ محبت نہ ملے تو انسان نصیب سمجھ کر یا خود کو اس لائق نہ سمجھ کر صبر کر ہی لیتا ہے، مگر ہم سفر کے دل میں کوئی اور ہو، یہ شراکت بہت جان لیوا ہوتی ہے، جو نہ ہی انسان کو مارتی ہے نہ ہی زندہ چھوڑتی ہے، سسکنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ جس دن مجھے لگا میرے دل و دماغ میری پہلی محبت کی یادوں سے خالی ہو گیا، تب پوری ایمانداری سے ارحم انصاری کسی کو اپنی زندگی اور دل میں شامل کر لے گا؟
سرد لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا اور کار سٹارٹ کی، جبکہ حیام ابھی بھی حق دقسی ارحم کی باتوں کو سوچ رہی تھی۔ وہ کبھی بھی حیام سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتا تھا، آج بھی لاکھ غصے میں ہونے کے باوجود پہلی محبت کہا، حیام کا نام نہیں لیا۔ حیام نے بے بسی سے اپنے لب کچلے، اپنا آپ اس کا مجرم لگا۔ مائسا روم میں داخل ہوئی تو نظریں سامنے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے بسام پر گئی، جو شرٹ لیس شاید سو چکا تھا۔ مائسا کا ارادہ نبال کے پاس رکنے کا تھا، مگر اس نے زبردستی مائسا کو بھیج دیا کہ وہ ٹھیک ہے۔ بسام پر مسکراتی نگاہ ڈال کر ڈریسنگ روم میں گئی، اپنے کپڑے لے کر شاور لینے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد شاور لے کر باہر آئی اور اپنے بال خشک کر کے بیڈ کی جانب قدم بڑھائے، جہاں بسام ہنوز ویسے ہی لیٹا ہوا تھا۔ بسام کی پشت پر اپنا سر ٹکا کر اس کے گرد اپنا نازک سا حصار باندھ دیا۔ بسام کی پشت پر بنے برتھ مارک پر اپنے لب رکھے اور ہاتھ بڑھا کر کمفرٹر کھول کر دونوں پر لیا۔ بسام کی پشت پر اپنی انگلیاں چلاتے ہونٹوں پر مدھم مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ بسام کے کان کی لو پر اپنی ناک ٹریس کرتے ہوئے پیچھے گردن تک لا کر اپنے لب وہاں رکھ دیے۔ بسام اٹھیے بھی، مائسا نے بسام کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا تو بسام نے اپنی نیند کا خمار لیے آنکھیں وا کی۔ تم تھوڑی دیر اور تیمارداری کر لیتی، بسام نے منہ بسور کر کہا، نرمی سے کروٹ بدل کر مائسا کو اپنے حصار میں لے کر سینے میں بھینچ لیا، جس پر مائسا نے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا لیا۔ اب آ تو گئی ہوں، اٹھ جائیے نا، مجھ سے باتیں کریں، مائسا نے منہ بسورتے کہا تو بسام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ تھوڑا سا جھک کر مائسا کے بالوں پر لب رکھے، میں پھر صرف باتیں تو نہیں کروں گا، اپنی نیند خراب کرنا بدلہ سود سمیت لوں گا، شوخ لہجے میں کہا تو مائسا نے اپنی آنکھیں گھمائی۔ نہیں، سو جائیے آپ، میں اکیلے ہی آپ سے باتیں کر لوں گی، بسام کی ہلکی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو بسام نے مدھم کہکا لگایا۔ along with your breath, Basam Rajput is now addicted to your closeness and so soft whispers. تمہاری سانسوں کے ساتھ ساتھ اب تو بسام راجپوت کو تمہاری قربت اور مدھم سرگوشیوں کا بھی نشہ ہو گیا ہے، بوجھل اور غمگین لہجے میں کی گئی بسام کی سرگوشی پر مائسا کے ہونٹوں پر شرمگی مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ وہ اس کے ساتھ ہوتی تھی، بسام کے لیے یہی بہت تھا۔ وہ اسے اس رشتے کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے وقت دینا چاہتا تھا۔ حیام کے ساتھ جو حادثہ ہوا وہ سمجھدار تھی، سنبھل گئی تھی، مگر مائسا تو پہلے ہی اپنی موم کی ڈیتھ کی وجہ سے خاموش ہو گئی تھی، اور پھر وہ حادثہ۔ بسام نہیں چاہتا تھا کہ وہ کبھی بھی اسے غلط سمجھے، کہ اسے صرف اپنے حق سے مطلب تھا۔ شاید وہ نہیں جانتی تھی، مگر بسام نے اسے رات کو نیند میں ڈرتے اور بڑبڑاتے ہوئے کئی بار سنا تھا، جس پر اس نے بامشکل ہی خود پر ضبط کیا۔ مائسا کو اپنی باہوں میں بھر کر وہ ساری رات اسے پرسکون کرتا رہتا، لیکن وہ کچھ دنوں سے یہ نہیں محسوس کر رہا تھا۔ اب وہ راتوں کو نہیں ڈرتی، شاید وجہ بسام کا اس کے ساتھ ہونا تھا۔ ماضی کو بالکل ختم کرنے کے بعد وہ مائسا کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا تھا۔ اور مجھے بسام راجپوت کا نشہ ہو گیا ہے؟ مائسا کی مدھم سرگوشی پر بسام نے چونک کر اسے دیکھا اور کروٹ بدل کر اس پر جھک آیا۔ اور مجھے اس وقت ان سانسوں کی طلب ہے، مائسا کے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا رب کرتے ہوئے خمار آلود لہجے میں کہا تو مائسا نے اپنی نظریں جھکا دی، جس پر بسام نے اس کی انگلیوں میں مضبوطی سے اپنی انگلیاں الجھا کر بیڈ پر پن کر دی اور پوری شدت سے مائسا کے ہونٹوں پر جھک کر اس کی سانسوں سے اپنی سانسیں الجھا دی۔ قطرہ قطرہ مائسا کی سانسوں کو خود میں انڈیلتے اسے بے بس کر گیا۔ مائسا کے بے ترتیب ہوئے تنفس کو محسوس کر کے اپنے لب آہستہ سے مائسا کے ہونٹوں سے جدا کر کے اپنا سر اس کے سر سے ٹکا دیا۔ کمرے کی معنی خیز خاموشی میں دونوں کی دھونکنی کی مانند چلتی سانسوں کا شور برپا تھا۔ مائسا کے بھیگے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیر کر جذبات سے سرخ ہوئی نظروں سے اس کے لال پڑتے چہرے کو دیکھا اور ایک دم سے کروٹ بدل کر مائسا کو اپنے سینے میں بھینچ کر آنکھیں موند لی۔ سو جاؤ یار، ورنہ مشکل ہو جائے گی، بسام نے بے چارگی سے کہا تو مائسا نے مدھم کہکا لگایا۔ صفیہ بیگم کو تو حیام اور ارحم نے پہلے ہی غائب کر دیا تھا۔ اس حادثے کے بعد وہ انہیں کوئی اور موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ حیام نے تھکے تھکے قدم روم میں رکھے تو ایک دم سے ٹھٹکی، کیونکہ حیام کے واش روم سے شاور کی آواز آ رہی تھی۔ دماغ پہلے ہی بری طرح سے الجھا ہوا تھا۔ حیام نے گہری سانس بھر کر اپنی پسٹل ہاتھ میں تھامی اور واش روم کی جانب قدم بڑھائے۔ آہستہ سے دروازہ کھولا تو نظریں سامنے پیٹ کیے شخص سے ٹکرائی، جو اپنے دونوں ہاتھ دیوار سے ٹکرائے اتنی سردی میں ٹھنڈے پانی کے نیچے بے حس بنا کھڑا تھا۔ حیام کو بے ساختہ ہی اتنی ٹھنڈ میں جھرجھری آئی، لب سختی سے آپس میں پیوست کیے۔ یہ جو میں ہوں ذرا سا باقی ہوں، وہ جو تم تھے وہ مر گئے مجھ میں، میرے اندر تھی ایسی تاریکی، آنکھیں آسیب ڈر گئے مجھ میں،
میں نے چاہا تھا کہ زخم بھر جائیں، زخم ہی زخم بھر گئے مجھ میں۔ پہلے اترا میں دل کے دریا میں، پھر سمندر اتر گئے مجھ میں۔ کیسا خاکہ بنا دیا مجھ کو، کون سا رنگ بھر گئے مجھ میں۔ میں وہ پل تھا جو کھا گیا صدیاں، سب زمانے گزر گئے مجھ میں۔ بن کے دن وہ یوں سامنے آئے اور پھر رات کر گئے مجھ میں۔ اگر تم زندگی میں نہ آتی تو شاید زندگی میں کبھی بھی ارحم انصاری محبت جیسے جذبے سے روشناس نہ ہوتا، مگر مسئلہ صرف محبت کے جذبے کا ہی تو نہیں ہے، مسئلہ تو اس لاحاصل محبت کی اذیت کا ہے۔ نہ ہی تم مل رہی ہو، نہ ہی سانسیں رک رہی ہیں، اور نہ ہی یہ اذیت کم ہو رہی ہے۔ ہر رات تمہیں بھول جانے کا عہد کر کے سوتا ہوں، ہر صبح تمہارے مل جانے کی امید پر طلوع ہوتی ہے۔ اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں بس سگریٹ کی شعلے کی سرخ روشنی تھی جس پر ارحم انصاری اپنی نظریں ٹکائے بیٹھا تھا۔ میں کیسے بھولوں تمہیں حیام، میری زندگی کی تمام یادوں میں صرف تم ہی تو ہو۔ ہر سو صرف بے بسی ہی بے بسی تھی، نہ اسے کھونے کا حوصلہ تھا اور نہ ہی اسے چاہنے کا حق۔ دل اندیکھی سی آگ میں جل رہا تھا، اپنی ہی سانسوں سے دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے پسٹل کو بیڈ پر اچھالا اور اپنے قدم حسام کی جانب بڑھائے۔ حسام، اپنے دونوں ہاتھ حسام کے سینے پر رکھ کر سر اس کی پشت سے ٹکاتے سرگوشی سے بھی کم آواز میں پکارا۔ ہاتھ بڑھا کر شاور بند کیا۔ نہ جانے وہ کب سے ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا تھا، حیام کو تو سوچ کر ہی جھرجھری آئی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ حسام کے جواب نہ دینے پر حیام نے دوبارہ پوچھا، مگر وہ ہنوز دیوار پر ہاتھ ٹکائے سر جھکائے کھڑا رہا۔ حیام کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا، مگر لاکھ سوچنے پر بھی اسے کچھ ایسا یاد نہیں آیا جس پر وہ اس سے ناراض ہوتا۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں گم تھی جب اپنے ہاتھوں پر سخت گرفت محسوس ہوئی۔ حیام نے چونک کر حسام کی پشت کو دیکھا جو اب سیدھا کھڑا ہو چکا تھا۔ حیام کے ہاتھ چھوڑ کر اپنا رخ اس کی جانب کیا تو حسام کی شعلہ برساتی آنکھوں کو دیکھ کر حیام کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ حسام کے چہرے کے سرد تاثرات دیکھ حیام کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا، اسی لیے نامحسوس انداز میں قدم پیچھے لینا چاہے، مگر حسام نے اپنا بازو حیام کی کمر پر لپیٹ کر اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں حیام کے بال سختی سے اپنی مٹھی میں دبوچے، جس پر حیام کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی۔ حسام، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ حسام کی انگلیاں اپنی جلد میں پیوست ہوتی محسوس ہوئی۔ تکلیف سے کرا کر کہا تو حسام نے جھٹکے سے حیام کو اپنے سینے سے لگایا۔ سیاہ سلکی بال اس وقت گیلے ہونے کے باعث ماتھے پر چپکے ہوئے تھے، جبکہ سیاہ گہری آنکھیں اس وقت وحشت لیے ہوئے تھیں، جبکہ شنگرفی لب سختی سے بھنچے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ حیام کو اپنی جان ہوا ہوتی محسوس ہوئی۔ گرے شرٹ جس کے اوپری بٹن کھلے ہونے کے باعث حسام کا مضبوط چوڑا سینہ واضح ہو رہا تھا، جسے دیکھ حیام کے چہرے پر پل میں گلال بکھرا۔ اپنی نظریں جھکا کر حسام کے پاؤں پر ٹکا دی جو اس وقت شوز میں قید تھے۔ میں نے کہا تھا نا حیام کہ تمہیں دیکھنے، محسوس کرنے اور چھونے کا حق صرف میرا ہے۔ حسام کی سرسراتی ہوئی آواز پر حیام نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس بات کا مطلب سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اور یہ حق میں نے صرف آپ کو ہی دیا ہے حسام۔ حسام کی اس بات کی وجہ تو اسے سمجھ نہ آئی، لیکن اسے جواب دے کر یہ ضرور باور کروانا چاہا کہ اس کے علاوہ وہ مر کر بھی یہ حق کسی کو نہ دے۔ حیام کو اپنا دل ان سیاہ گہری آنکھوں میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ کچھ دیر تو وہ حسام کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، مگر اس کی آگ سی تپش لیے آنکھوں میں جب دیکھنا محال ہوا تو حیام نے نظریں جھکا دی، جبکہ حسام کے تاثرات ابھی بھی سپاٹ تھے۔ اگر یہ حق صرف مجھے دیا ہے تو اس شخص نے کس حق سے تمہیں چھوا؟ شیر سی دہاڑ لیے گھرا کر کہا تو حیام نے بے ساختہ حسام کی آنکھوں میں دیکھا، جس کی گردن کی رگیں تنی ہوئی تھی۔ دماغ میں جھماکا سا ہوا، نظروں کے سامنے شام کا منظر لہرایا تو حیام کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ آنکھیں پل میں نم ہوئی، بری طرح سے اپنے لب کچل ڈالے۔ حسام، مجھے نہیں پتا اس نے کیوں کیا، وہ شاید پریشان۔ ابھی حیام اپنی بات مکمل کرتے کہ حسام نے اپنی گرفت سخت کر کے حیام کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا۔ حسام کی تیز گرم سانسیں چہرے پر محسوس کر کے حیام نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یہ حق بھی صرف اور صرف حسام راجپوت کا ہے کہ وہ اپنی پریشانی، اپنی تھکن تمہارے وجود پر اتارے۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ اس کمینے انسان کو موت کے گھاٹ اتار کر اسے ایک ہی بار ہر پریشانی سے آزاد کر دوں، دبے دبے لہجے میں گھر آ کر کہا تو حیام نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ نرم لہجے میں کہا تو حسام نے جھک کر اپنے دانت حیام کے نچلے ہونٹ پر گاڑ دیے، اپنے ہونٹوں کی سخت گرفت میں حیام کے ہونٹ لے کر اسے کپکپانے پر مجبور کر گیا۔
اگر حسام نے اسے تھاما نہ ہوتا تو حیام کو یقین تھا کہ اس کی اتنی شدت پر اس نے زمین بوس ہو جانا تھا۔ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے حسام کی شرٹ دبوچی جو کہ پوری شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھکا ہوا تھا۔ اگر تم پر ذرا سا بھی شک ہوتا نا حیام، تو سچ جھوٹ کا فیصلہ کرنے سے پہلے میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دیتا، سفاک لہجے میں کہتا وہ حیام کو ساکت کر گیا۔ اگر شک جھوٹ ثابت ہوتا تو اگلی سانس بھی نہ لے پاتا، تمہارا مجرم بن کے تمہارے پیچھے آ جاتا، مگر صرف تمہارا رہتا اور تمہیں صرف خود کا بن کے رہنے پر مجبور کر دیتا، سفاہٹ لہجے میں جواب دیا۔ تو حیام نے گھور کر اسے دیکھا جو اپنا سر اس کے سر کے ساتھ ٹکائے کھڑا تھا۔ ابھی حیام کچھ کہتی کہ اس کا فون رنگ ہوا۔ انان کی کال دیکھ کر پک کرنا چاہا تو حسام نے فون تھام کر بند کر دیا۔ حسام وہ گھر نہیں ہے، بس پوچھنے دے وہ ٹھیک تو ہے نا؟ حیام نے موبائل کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے حسام سے کہا جو اس کی گردن میں چہرہ چھپائے اپنا دہکتا لمس چھوڑ رہا تھا کہ تبھی موبائل دوبارہ رنگ ہوا تو حسام نے کال اٹینڈ کر کے فون اسپیکر پر کر دیا۔ اگر حیام کو پتہ ہوتا کہ اس کی بہن اس کی بینڈ بجانے والی ہے تو شاید وہ فون اٹھانے کے بجائے توڑنا پسند کرتی۔ تم نے ارحم سے کچھ کہا ہے؟ انان کی خفتی بھری آواز پر حیام پل کو گڑبڑا گئی جبکہ حسام کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا۔ حیام نے اپنے خشک پڑتے ہونٹوں کو تر کر کے حسام کے ہاتھ میں موجود اپنے موبائل کو دیکھا۔ نہیں تو، اپنی کمر پر حسام کی رینگتی انگلیوں کے لمس کو محسوس کر کے منمنا کر کہا تو انان نے ہنکارا بھرا، ارحم بھائی نہیں بتاتے تو کیا ہوا؟ ہمیں تو پتہ ہے نا کہ وہ بچپن سے تم سے محبت کرتے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے تم نے ان سے شادی کی بات کی ہوگی، اسی لیے وہ میری کال بھی اٹینڈ نہیں کر رہے۔ انکل بتا رہے ہیں شام سے آ کر روم میں بند ہے اپنے۔ انان بولنا شروع ہوئی تو نان سٹاپ بولتی چلی گئی جبکہ حیام رونی صورت لیے کبھی موبائل کو دیکھتی اور کبھی حسام کے چہرے کو جس کے تاثرات تنے ہوئے تھے۔ موبائل اور حیام کی کمر پر گرفت سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی۔ آج نبال کی رائے انان کے بارے میں حیام کو بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ اپنی نان سٹاپ زبان اور حرکتوں کی وجہ سے وہ صرف خود ہی مصیبت میں نہیں پھنستی، دوسروں کو بھی ساتھ گھسیٹ لیتی ہے۔ حیام نے ایک بے بس سی نگاہ حسام پر ڈالی جو آگ برساتی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ اگر تمہارا نکاح نہ ہوا ہوتا نا، میں نے گن پوائنٹ پر تمہاری شادی ان سے کروا دینی تھی۔ بیچارہ میرا معصوم سا بھائی۔ ابھی انان اور گل افشانی کرتی کہ حسام نے پوری طاقت سے موبائل سامنے دیوار پر دے مارا۔ حیام نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ حسام نے خون خوار نظروں سے حیام کو دیکھا جسے آج کا دن اپنا آخری دن ہی لگ رہا تھا۔ حسام میں آپ پلیز میری بات۔ حیام کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ اس کی بہن نے تو کچھ کہنے کے قابل چھوڑا ہی نہیں تھا کہ تبھی حسام باتھ ٹب کی جانب بڑھا، وہاں سے شیمپو اٹھا کر لایا اور حیام کو بازو سے کھینچ کر شاور کے نیچے کھڑا کیا اور شیمپو حیام کے سر پر الٹتی۔ حسام یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنا بازو مسلسل حسام سے چھڑواتے ہوئے کہا جو ایک ہاتھ سے اس پر شیمپو انڈیل رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے حیام کا بازو تھاما ہوا تھا۔ اس خبیث شخص کا لمس مٹانے کی کوشش، سرد لہجے میں گھرا کر کہا تو حیام کو اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی۔ شیمپو کی بوتل آدھی سے زیادہ حیام پر انڈیلنے کے بعد شاور آن کیا تو حیام نے کپ کپاتے ہوئے حسام کے سینے میں چھپنا چاہا جبکہ حسام نے مٹھی میں بال دبوچ کر حیام کا چہرہ شاور کے نیچے کیا۔ آنکھوں میں جاتے شیمپو اور پانی کی وجہ سے حیام نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لی۔ میرا دل تو کر رہا ہے تمہارے وجود کو جلا کر اس شخص کے لمس کو ختم کروں، مگر دانت پیس کر کہتے ہوئے آخر میں جملہ ادھورا چھوڑا جبکہ حیام کو ٹھنڈ سے اپنا خون رگوں میں جمتا محسوس ہوا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر حسام نے اسے بازوؤں سے تھامے شاور کے نیچے کھڑے رکھا۔ جب جھاگ بہہ کر ختم ہو گئی تو اپنے ہاتھ نیچے کر لیے تو حیام نے کپ کپاتے ہوئے حسام کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ سردی سے جسم بری طرح سے کپ کپا رہا تھا، گلابی ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، مگر یہاں پرواہ ہی کسے تھی؟ ایک وجود حسد اور جلن کی آگ میں جل رہا تھا اور دوسرا وجود اس کی ناراضگی میں تڑپ رہا تھا۔ اس نے تمہیں بچایا، تمہاری حفاظت کی، مشکل وقت میں ساتھ تھا، اس بات کے لیے شکر گزار ہوں میں۔ حسام راجپوت احسان فراموش نہیں ہو سکتا حیام، مگر یہ بات بھی جان لو کہ تم سے دور ضرور تھا، مگر ہر دعا میں تمہاری جان اور عزت کی سلامتی کی دعائیں مانگی ہیں میں نے، کسی کی عزت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تو میرا رب کیسے میرے ساتھ یہ ظلم کر سکتا تھا؟ اسے میرے لیے وسیلہ بنا دیا گیا تو کیا ہو گیا؟ وہ نہ ہوتا تو کوئی اور ہوتا، کوئی نہ بھی ہوتا تو مجھے پورا یقین تھا میرا رب میری عزت پر آنچ بھی نہ آنے دیتا، لیکن پھر بھی اس کا یہ احسان اتارنے کے لیے کہ اس نے تمہاری حفاظت کی، مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، مگر اس نے تمہاری طرف دیکھا بھی تو میں اس کی آنکھیں نوچ لوں گا۔ نرم لہجے میں کہتے کہتے آخر میں لہجہ خود بخود سخت ہو گیا جبکہ حیام سختی سے حسام کی
शर्ट सीने से दबोचे रोने में मसरूफ़ थी। कंधों से थाम कर हयाम को अपने सामने किया तो उसकी हालत देख खुद पर गुस्सा भी आया, मगर वो बेबस था। ये तसव्वुर सुहान रूह था कि कोई उसके अलावा हयाम को मोहब्बत से देखे भी। झुककर नरमी से अपने लब हयाम की आंखों पर रखे, जिस पर कहीं आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर हयाम के रुखसार पर बह गए। नीले कपकपाते होंठों को नरमी से छू कर पीछे हटा और वाशरूम से बाहर आकर कबर्ड से हयाम का ड्रेस और टॉवल लिया और दोबारा वाशरूम में आया जहाँ वो अभी भी रोने में मसरूफ़ थी। हयाम, ड्रेस चेंज कर लो, कपड़े हैंग करते हुए कहा और एक भरपूर इस्तेहकाक भरी नज़र उसके भीगे सरापे पर डालकर वहाँ से बाहर आ गया। हयाम बाहर आई तो हसाम तब तक रिजवान साहब का स्लीपिंग गाउन लाकर कपड़े चेंज कर चुका था। एक नज़र हसाम पर डालकर हयाम ने बेड पर लेटकर कंफर्टर मुंह तक तान लिया। हसाम ने ताज्जुब से सर हिलाकर रूम की लाइट्स ऑफ की और कदम बेड की जानिब बढ़ाए। हयाम के साथ लेटकर कंफर्टर उसके मुंह से हटाया तो नज़रें उसके सुर्ख चेहरे पर गई। रो क्यों रही हो हयाम? सख्त लहजे में कहकर हयाम को अपने हसार में लेना चाहा तो वो कसमसाकर उससे दूर हुई, जिस पर हसाम ने अब्रू अचकाकर उसकी जानिब देखा। हयाम की कमर में बाजू हायल करके एक ही झटके में उसे खुद पर गिराया। तुम्हें कुछ कहा है क्या मैंने जो ऐसे रो रही हो? हसाम के सख्त लहजे में कहने पर हयाम ने हौनकों की तरह मुंह खोले उसकी जानिब देखा। आधे घंटे से ज़्यादा उसे ठंडे पानी के नीचे खड़ा किए रखा, अभी कह रहा था मैंने कुछ कहा है? हयाम के देखने पर हसाम ने अब्रू अचकाकर उसे देखा, जैसे कह रहा हो हाँ तो। हयाम ने अपना चेहरा झुकाकर सर हसाम के सीने पर रखकर रोना शुरू कर दिया। रोना सिसकियों में बदला तो हसाम ने अपने जबड़े भींच लिए। आप मुझसे नाराज़ है ना? हयाम के नम लहजे में पूछे गए सवाल पर हसाम ने ताज्जुब से सर हिलाया। अपना हसारा हयाम के गिर्द मजबूती से बांधकर अपनी टांगें उसकी टांगों पर रखी। अपने पाँव से हयाम के पाँव सहलाते उसकी सर्दी कम करनी चाहिए, जिस पर हयाम ने सिमट कर हसाम के सीने में चेहरा छुपा लिया। तो नहीं होना चाहिए क्या? शिकवे से भरपूर लहजे में सरगोशी करके करवट बदलकर हयाम पर झुक आया। हयाम की मध्यम चलती सांसों में गहरी सांस भरकर उसकी सांसों की खुशबू को खुद में इनहेल किया, जिस पर हयाम के चेहरे में सुर्खियाँ घुल गई। मैं मना लूँगी, नज़र उठाकर हसाम की जज्बे लुटाती नज़रों में देखकर कहा। तो हसाम के होंठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट ने अहाता किया। मैं इंतज़ार करूँगा, दिल में जवाब दिया, मगर मुंह से एक लफ्ज़ न कहा और सपाट तासुरात से हयाम को देखा और झुककर उसके होंठों से अपने होंठ उलझा दिए। अपने वजूद का सारा बोझ उस पर मुंतकिल करके उसे खुद में भींच लिया। वो नाराज़ था मगर अपनी मनमानियों से बाज भी नहीं आ रहा था। अपने जिस्म पर हसाम के हरकत करते हाथों के लम्स पर हयाम खुद में सिमटने लगी। हसाम के सीने पर हाथ रखकर उसे रोकना चाहा, जिस पर उसने अपनी उंगलियां हयाम की उंगलियों से उलझाकर उसके हाथ सर के ऊपर बेड पर पिन कर दिए। और फिर सारी रात हसाम राजपूत अपने लम्स से हयाम के पूर को सैराब करके उसे खुद में सिमटने पर मजबूर करता रहा, जबकि खिड़की से झांकता चांद शर्मा कर बादलों की ओट में हो गया था। दानियाल के फार्म हाउस के बाहर कार रोककर अनान ने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। वो वाइट पैलेस गई थी मगर वहाँ फातीन नहीं था, हॉस्पिटल में भी नहीं था, और जब अनान ने उसे कॉल की तो उसका मोबाइल बंद जा रहा था। अब आखिरी उम्मीद पर वो फार्म हाउस आई तो पोर्च में फातीन की कार देखकर होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। छोटे छोटे कदम लेती वो अंदर दाखिल हुई, मगर फातीन उसे कहीं भी ना दिखा। नीचे वाला पोर्शन देखने के बाद दूसरे पोर्शन का रुख किया। ऊपर आकर नज़रें सामने मौजूद कमरे के दरवाजे पर गई तो कदम उस जानिब बढ़ाए। रूम में दाखिल हुई तो वहाँ भी नहीं था। अनान के चेहरे पर मायूसी छाने लगी कि तभी नज़रें टाइल्स की तरफ गई जहाँ वो रेलिंग पर हाथ रख के खड़ा था। तेज़ तेज़ कदम लेती वो उसके पास जाकर खड़ी हुई, मगर मुंह तो तब हैरत से खुला जब फातीन को स्मोकिंग करते हुए देखा। चपटने के से अंदाज में फातीन के हाथ से सिगरेट छीन के नीचे फेंकी, जिस पर फातीन ने कीनातूस नज़रों से अनान को घूरा। बिना अनान को समझने का मौका दिए उसकी कमर में बाजू हायल करके उसे अपने सामने खींचकर रेलिंग से टिका दिया और अपना एक हाथ उसके बाएं जानिब रेलिंग पर टिका दिया, जबकि अनान मुस्कुराती हुई नज़रों से फातीन को देख रही थी, जिसके चेहरे के तासुरात सपाट थे। अपने दोनों बाजू फातीन की गर्दन में बांधकर उसे खुद पर झुका लिया। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? फातीन के सर तासुरात देख अनान ने संजीदा लहजे में पूछा तो फातीन की गैर इरादी नज़र सामने उठी तो सामने वाले फार्म हाउस के टेरेस पर कुछ लड़के खड़े उसी तरफ देख रहे थे, जिस पर फातीन ने अपने जबड़े भींचे और अपने हसार में खड़ी अनान को देखा। अनान को अपनी बाहों में भरकर कमरे का रुख किया। कुछ हुआ है क्या फातीन की मुसलसल खामोशी पर अनान ने झुंझलाते हुए पूछा, मगर वो फिर भी कुछ न बोला। कबर्ड के पास आकर अनान को नीचे उतारा और उसमें से अपनी शर्ट और ट्राउज़र निकालकर अनान को थमाई। चेंज करके आओ अनान।
فاتین کے اسپارٹ لہجے پر انان نے بنا بحث کیے کپڑے ہاتھ میں تھامے اور چینج کرنے چلی گئی۔ جب وہ تھوڑی دیر بعد باہر آئی تو فاتین ڈریسنگ روم میں گیا، انان کے چینج کیے کپڑے اٹھا کر باہر لایا اور انہیں لیے نیچے لاؤنج میں آیا، جبکہ انان نہ سمجھی سے اس کی حرکات دیکھ رہی تھی۔ یار بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ تم پریشان کر رہے ہو مجھے۔ انان جلدی جلدی سیڑھیاں اترتی نیچے آئی، مگر آگے کا منظر دیکھ وہیں رک گئی، کیونکہ لاؤنج کے درمیان میں فاتین نے انان کے کپڑوں کو آگ لگائی ہوئی تھی اور خود نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی انان فاتین کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ سمجھ تو آ گئی ہوگی مسز فاتین راجپوت، اس کی وجہ؟ دبے دبے لہجے میں گھر آ کر کہا تو انان کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی، آنکھیں پل میں نم ہوئی۔ وہ اس پر شک کر رہا تھا۔ کندھے سے پکڑ کر فاتین کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ شک کر رہے ہو مجھ پہ نم آواز میں استفسار کیا تو فاتین نے اپنے لب بھینچے۔ نہیں، یک لفظی جواب پر انان نے سر ہلایا۔ تو پھر اس سب کا مقصد؟ فاتین کا کالر اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے چلا کر کہا تو فاتین نے ناگوار نظروں سے انان کی جانب دیکھا۔ تمہیں بتانا چاہتا ہوں، یہ آگ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں جو اس وقت سے میرے سینے میں لگی ہوئی ہے، انان کے چہرے پر دھاڑتے ہوئے کہا تو انان کی آنکھیں پل میں لباب پانیوں سے بھر گئی۔ تم بہت غلط سمجھ رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں، فاتین کے کالر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا تو فاتین نے طنزیہ نظروں سے انان کی جانب دیکھا۔ کوئی بھی مرد اپنی بیوی کو کسی غیر کی باہوں کا ہار بنے دیکھ کیا سمجھ سکتا؟ ابھی فاتین جملہ پورا کرتا کہ انان نے پوری شدت سے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ بھائی ہے وہ میرا، سمجھے تم؟ ایک لفظ نہیں سنوں گی، نہ اس کے کردار کے خلاف نہ ہی اپنے، ہانپتے ہوئے چلا کر کہا تو فاتین نے اپنی آنکھ برساتی آنکھوں سے انان کی جانب دیکھا۔ مجھے پہلی سانس سے آخری سانس تک صرف تم سے محبت ہے اور رہے گی فاتین راجپوت۔ تمہارے قریب آئی، تمہیں خود کے قریب آنے دیا تو صرف اور صرف تمہارے لیے، اپنی بے پناہ محبت کے آگے مجبور ہو کر نہیں رہ سکتی تھی تم سے دور، اور تم بنا کسی بات کو جانے مجھے مجرم ٹھہرا رہے ہو، نرم لہجے میں روتے ہوئے کہا تو فاتین نے اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا مجھے صرف تمہاری حرکت ناگوار گزری تھی، سرد لہجے میں کہا تو انان نے خفگی بھری نگاہ اس پر ڈالی اور رخ بدل کر اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ کچھ دیر تو فاتین جبڑے بھینچے اسے دیکھتا رہا، پھر تیز تیز قدم لیتا انان کے پاس پہنچا جو دروازہ کھول رہی تھی، بازو سے پکڑ کر انان کا رخ اپنی جانب کیا۔ چھوڑو مجھے نہیں رہنا مجھے یہاں تمہارے ساتھ، بھاڑ میں جاؤ، مسلسل فاتین سے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے کہا تو فاتین نے انان کے دونوں بازو اپنی سخت گرفت میں لیے۔ جسٹ شٹ اپ، اب ایک لفظ بھی تمہارے منہ سے نکلا تو گدی سے زبان کھینچ لوں گا، اور باہر جا کر دکھاؤ ذرا مجھے، ٹانگیں توڑ کر یہیں قید نہ کر دیا تو میرا نام بھی فاتین راجپوت نہیں، انان کو اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے گھرا کر کہا، جس پر انان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آئی ہیٹ یو آئی ریئلی ہیٹ یو، فاتین کے سینے پر مکے برساتے ہوئے کہا تو فاتین نے زبردستی باہوں میں بھر کر قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھائے، جبکہ انان بن پانی کے مچھلی کی طرح اس کے حصار میں مچلتی رہی، کمرے میں لا کر بیڈ پر پٹکنے کے انداز میں لٹایا، جس پر انان تکیے میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بٹ آئی ریئلی لو یو آن، آئی لو یو انکنڈیشنلی، مدھم سی سرگوشی کر کے انان کے پلکتے وجود کو دیکھا اور کمفرٹر کھول کر اس پر دیا، جسے انان نے ہاتھ مار کر خود سے دور پھینک دیا۔ تم کیوں چاہتی ہو کہ آج پھر میں زبردستی کروں اور تمہارا دماغ ٹھکانے لگاؤں؟ اپنے دونوں ہاتھ انان کے اطراف میں رکھتے ہوئے کہا، جس پر انان نے اپنا رخ بدل کر اپنے اوپر جھکے فاتین کو دیکھا۔ گرے بھیگی آنکھیں دیکھ فاتین کا دل زور سے دھڑکا، نظر سے رکھتی ہوئی گلابی کپ کپاتے ہونٹوں پر آئی تو فاتین نے آنکھیں بند کر کے خود پر ضبط کیا، کیونکہ اس بار جلد ماننے کا اس کا ارادہ نہیں تھا۔ تمہارے بھائی کا فارم ہاؤس ہے، اسی لیے شیر بن رہے ہو، ایک بار مجھے یہاں سے نکلنے دو، دماغ تو میں تمہارا ٹھکانے لگاؤں گی، فاتین کے بال مٹھیوں میں بھر کر اس کا سر زور زور سے ہلاتے ہوئے کہا۔ انان کی بچکانہ دھمکی اور حرکت پر فاتین نے بامشکل اپنا قہقہ ضبط کیا۔ وہ سچ میں ہمیشہ ایسا کچھ کر جاتی تھی جس کے باعث وہ اس سے ناراض رہ ہی نہیں پاتا تھا۔ انان کے ہاتھ تھام کر اسے جھٹکا دے کر بیڈ پر لٹایا اور خود اس پر جھک آیا۔ مطلب اگر میں شیر بن رہا ہوں تو موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے، ویسے بھی میرے بھائی کا فارم ہاؤس ہے، یہاں تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اپنی مسکراہٹ بامشکل روک کر سنجیدہ لہجے میں کہا تو انان نے طنزیہ نظروں سے فاتین کو دیکھا۔ کوشش تو کر کے دیکھو، میں جان سے مار دوں گی تمہیں بھی اور خود کو بھی،
مفری ہوئی شیرنی کی طرح خود کو چھڑواتے ہوئے کہا تو فاتح نے متاثر کن نظروں سے عنان کو دیکھا اور پھر اس کے ہونٹوں پر جھک آیا۔ گلابی نازک سی پنکھڑیوں کی نرماہٹ کو ابھی وہ محسوس بھی نہیں کر پایا تھا جب عنان نے پوری شدت سے اپنے دانت فاتح کے ہونٹوں پر گاڑ دیے، گردن پر اپنے ناخن اتنی زور سے چبوئے کہ فاتح نے ایک جھٹکے میں پیچھے ہٹا، جلدی سے مرر کی جانب بڑھا تو اپنی زخمی گردن اور خون لگے ہونٹ کو دیکھ سخت نظروں سے اپنی جنونی بیوی کو دیکھا جو اب کمفرٹر ٹھیک کر کے لیٹنے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کا بدلہ سود سمیت نہ لیا تو میرا نام بھی فاتح راجپوت نہیں، انگلی اٹھا کر عنان کو وارن کرنے والے لہجے میں کہا تو اس نے اپنی آنکھیں گھما کر فاتح کو دیکھا۔ جاؤ جاؤ، پہلے اس پر مرہم پٹی کرو ورنہ لوگ کیا کہیں گے، ہاتھ جھلاتے ہوئے کہا تو فاتح نے سر جھٹک کر قدم دروازے کی جانب بڑھائے، باہر آ کر صوفے پر لیٹ کر اپنے ہونٹوں کو چھوا۔ فاتح کا تو بس اسے تھوڑا تنگ کرنے کا ارادہ تھا، لیکن وہ تو جنگلی ہی بن گئی تھی۔ اپنی گردن پر ہوتی جلن کو محسوس کر کے فاتح نے نظریں پھیر کر بند دروازے کو دیکھا۔ کیا ضرورت تھی اتنی اکڑ دکھانے کی جب بعد میں اس کی ناراضگی کی فکر میں ہی گھلنا تھا۔ بند دروازے کو دیکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا اور سیدھا ہو کر لیٹ گیا، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کبھی بے چینی سے اٹھ کر صوفے پر بیٹھ جاتا، کبھی ٹہلنے لگتا، نظریں ہنوز بند دروازے پر مرکوز تھی، کبھی نیچے بچھے قالین پر بیٹھ کر صوفے سے ٹیک لگا لیتا۔ جیسے ہی گھڑی رات 4 بجے کے ہندسے سے گزری، سارا ضبط جواب دے گیا، خود کو 200 صلواتوں سے نوازتے کمرے کا رخ کیا۔ میری بیوی تو میری مرضی، میں ناراض ہو کر اس کے پاس جاؤں یا نہ، میری مرضی، ہر طرح کا حق رکھتا ہوں میں، کندھے اچکا کر خود سے کہتے کمرے میں داخل ہوا تو نظریں سامنے تکیوں کو خود میں بھینج کر سوتی عنان پر پڑی تو ماتھے کے بلوں میں پل میں اضافہ ہوا۔ شوہر ناراض ہی ہوا تھا، مر تو نہیں گیا تھا جو اس کی جگہ اب تکیے کو دے دی۔ عنان کی باہوں میں سے تکیے کو چپٹنے کے سے انداز میں نکالا اور نیچے فرش پر پٹک کر عنان کے ساتھ نیم دراز ہو گیا۔ کچھ دیر نرم محبت پاش نظروں سے عنان کو دیکھتا رہا، ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ آہستہ سے جھک کر عنان کے چہرے پر اپنا لمس چھوڑنے لگا جس پر وہ کسمسائی، پیچھے ہو کر عنان کو اپنے حصار میں لے کر خود میں بھینچ لیا۔ اگر اس نے صبح مجھے تانے دیے، دماغ میں آنے والی سوچ پر عنان کے معصوم چہرے کو بغور دیکھا۔ جنگلی جنونی ہے لیکن اب اپنے فاح کو تانے تھوڑی دے گی۔ مسکراتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کچھ گھنٹے پہلے کے مناظر آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ ہاں تو اگر دے گی تو میں بھی کہہ دوں گا، میرے بھائی کا فارم ہاؤس، میرا روم، میری بیوی، تو مرضی بھی میری کہ جہاں مرضی جیسے مرضی سو سکتا ہوں۔ عنان کو دیکھتے ہوئے خود کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا اور عنان کو اپنے بازو پر منتقل کیا۔ اب 2-3 دن تو ناراضگی دکھانی ہے، اسی لیے سوتے ہوئے ہی پیار کر لیتا ہوں، ورنہ میرا کیا روب رہے گا، ورنہ تو یہ تانے دے دے کر جینا محال کر دے گی۔ عنان کے چہرے گردن پر جا بجا اپنا لمس چھوڑتے اس کے کانوں میں مدھم سرگوشیاں کرنے لگا۔ دل تھا کہ سیراب ہی نہیں ہو رہا تھا۔ گھڑی پر نگاہ دوڑائی تو صبح کے 6 بج چکے تھے۔ اپنی جنونی بیوی کی ایسی نیند پر پہلی بار خوشی محسوس ہوئی اور اسے حصار میں لے کر سونے کی کوشش کی۔ لگتا ہے اب تو عادت ڈال لینی چاہیے تھپڑ کھا کر یوں ہی باہوں میں لے کر سونے کی۔ تھپڑ کھا کر زیادہ پیار نہیں آتا مجھے اس پر، دماغ میں اس کا ٹھکانے لگانے کا سوچتا ہوں۔ تھپڑ کھا کر پیار یہ جگا دیتی ہے۔ اپنی سوچ پر بامشکل کہکا ضبط کیا اور عنان کی طرف دیکھا جو کروٹ بدل رہی تھی۔ تھوڑی دیر اس کی پشت کو دیکھتا رہا، پھر اوپر سے ہو کر دوسری سائڈ پر آ گیا۔ یار بہت بڑا زن مرید ہوں میں، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر جھنجھلاتے ہوئے کہا اور عنان کی گردن میں چہرہ چھپا کر آنکھیں موند لی۔ یہ تو وہی جنگل ہے جہاں کچھ دن پہلے حیام گئی تھی، اپنے سامنے پڑے میپ کو دیکھتے ہوئے حسام نے کہا تو دانیال لوگوں نے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے بھی حیام پر شک ہے بھائی، کیونکہ آج کل وہ جس کیس پر کام کر رہی ہے اس میں کیسر حیات اور اس کے بھائی کا نام بھی ہے، اور عسکر حیات بھی غائب ہے۔ جو معلومات ملی ان کے مطابق وہ ملک سے باہر گیا، مگر کہاں گیا یہ کسی کو بھی نہیں پتہ، اور دوسرا پھپھو بھی غائب ہے۔ مجھے یقین ہے وہ دونوں حیام کی قید میں ہیں، فاتح نے پرسوچ لہجے میں کہا تو حسام نے اسبات میں سر ہلایا۔ اس گینگ کا اسی جنگل سے لنک ہے، یہاں پر پہنچ کر ہی ہم انہیں تباہ کر سکتے ہیں، حسام نے میپ پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا تو فاتح لوگوں نے اسبات میں سر ہلایا۔ حیام جو چاہے مرضی کرے، لیکن بھائی اسے کہے گا کہ اصغر حیات میرا مجرم ہے، اسے میرے حوالے کر دے، حسام نے سپاٹ لہجے میں کہا تو بس حسام نے ہونٹ بھینج کر اسے دیکھا۔ وہ کیسے اسے کہتا، حیام کو تو وہ ناراض کر چکا تھا۔ کل شامیر کی ٹیم کے ساتھ ہم یہاں اٹیک کرنے والے ہیں، تو تم سب بھی تیار رہنا۔ یہ سب منظر عام پر آ جائیں تو صفیہ بیگم اور اصغر حیات بھی سامنے آ جائیں گے۔
ابھی حیام سے اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنا کیس جیسے ڈیل کر رہی ہے اسے کرنے دو، لیکن اس سے پہلے ہی ہم کل ان کا کام تمام کر دیں گے۔ حسام کے کہنے پر حسام نے ٹیبل پر پڑی چیزیں اٹھا کر رکھی تو حسام نے بیسمنٹ میں موجود کمرے کی طرف قدم بڑھائے، جہاں کل وہ کیسر حیات پر اپنا سارا غصہ اتار کر گیا تھا، اور اب وہ نیم جہان فرش پر بے ہوش پڑا ہوا تھا، جسم کو جگہ جگہ سے کٹ لگ کر جلایا گیا تھا۔ تو کیسا لگ رہا ہے اپنا انجام کیسر حیات؟ اف، حیات تو نہیں کہنا چاہیے تمہیں، کیونکہ یہ حیات تو جلد ختم ہونے والی ہے۔ جتنا جینا ہے آج جی لو، کیونکہ کل تمہیں حسام راجپوت ان درد بھری سانسوں سے آزاد کر دے گا، دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا، اور قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ کار میں بیٹھ کر اپنا سر سیٹ سے ٹکا دیا۔ صبح کے مناظر آنکھوں کے پردے پر لہرائے تو حسام نے اسٹیئرنگ پر زور سے اپنا ہاتھ مارا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو نظریں خود میں سمٹ کر سو رہی حیام پر گئی۔ سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر کونی کے بل اٹھ کر بیٹھا تو حیام کے بازوؤں پر اپنی انگلیوں کے نشان دیکھ کر اپنے لب بری طرح سے کچل ڈالے۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں اتنا جنونی بنا کہ اس کے رونے کی بھی پرواہ نہیں کی، بس وہ یہی چاہتا تھا کہ حیام کی روح تک اتر جائے، حیام کو حسام راجپوت کی محبت کے آگے کچھ دکھائی نہ دے۔ یہ بات بہت جان لیوا ثابت ہوئی تھی حسام کے لیے کہ اس کی بیوی کو کوئی اور محبت کرتا ہے۔ حیام کے کندھوں پر اپنی جنونیت کے نشان دیکھ کر اس پر نرمی سے اپنے ہونٹ رکھے۔ حیام اٹھو، مجھے آفس جانا ہے، حیام کو کندھے سے ہلاتے ہوئے کہا تو اس نے اپنی نیند کا خمار لیے آنکھوں کو وا کیا اور حسام کو اپنے سامنے دیکھ منہ بسور کر کروٹ بدلنی چاہی، جسے حسام نے کمر میں ہاتھ ڈال کر ناممکن بنایا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور تم اٹھنے کی بجائے پھر سے سو رہی ہو، سنجیدہ لہجے میں کہا تو حیام نے آنکھیں کھول کر حسام کو گھورا اور اس کا ہاتھ ہٹا کر کمفرٹر گردن تک تان لیا۔ لیکن مجھے کچھ بھی نہیں سننا، منہ بنا کر کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ لگتا ہے رات والا ڈوز ناکافی تھا۔ حسام کی سرسراتی آواز سن کر حیام نے پٹ سے آنکھیں کھولی جو اس وقت نم ہو رہی تھی۔ بالکل بھی نہیں بھولی، بہت اچھے سے یاد ہے کہ کل محبت میں نہیں، اپنے غصے اور نفرت میں میرے قریب آئے۔ حیام کی بات پر حسام نے سختی سے اپنے لب بھینچے۔ میرا فضول بحث میں پڑنے کا ارادہ نہیں، شاور لینے جا رہا ہوں، ریڈی ہونے میں ہیلپ کرواؤ میری، سرد لہجے میں کہتا بستر سے اٹھا۔ ساری عمر خود ہوتے رہے ہیں، آج بھی خود ہو، مجھے زحمت دینے کی ضرورت نہیں، آنے والی ساری زندگی میں یہ زحمت نہیں، فرض تمہیں ہی نبھانا ہے، اس لیے شرافت سے اٹھ جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں، وارن کرنے والے لہجے میں کہہ کر واش روم میں گھس گیا۔ حیام جھنجھلاتی ہوئی اٹھی تو نظر حسام کی شرٹ پر پڑی، شاید وہ اپنا سامان منگوا چکا تھا کیونکہ اس کی ایک شرٹ حیام کے پاس تکیے پر پڑی تھی، جسے دیکھ حیام کے چہرے میں پل میں گلال بکھرا۔ حسام کی شرٹ پہن کر بیگ کے پاس آئی جس میں حسام کا سامان تھا، حسام کا سامان ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھ کر خود بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جب وہ ٹاول لپیٹے باہر آیا تو حسام کے سکس پیک کو دیکھ کر حیام نے بے ساختہ نظریں چرائی۔ کپڑے دو مجھے، حسام کی کرخت آواز پر حیام جلدی سے اٹھی اور کپڑے اس کی جانب بڑھائے، جنہیں تھام حسام ڈریسنگ روم میں گم ہو گیا۔ 5 منٹ بعد باہر آیا اور مرر کے سامنے کھڑا ہو گیا، نظریں ہنوز حیام کے وجود پر ٹکی ہوئی تھی جو بیڈ کی پائنتی پر چہرہ جھکائے بیٹھی تھی۔ ادھر آؤ حیام، اگلا حکم سن کر حیام نے گہری سانس بھری اور قدم حسام کی جانب بڑھائے، جس نے رخ بدل کر حیام کو کمر سے تھام کر ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھایا اور اس کے ہاتھ اپنے بٹنوں پر رکھ دیے۔ حیام اس اچانک افتاد پر بھونچا رہ گئی اور حسام کے اگلے آرڈر پر کینہ توز نظروں سے اسے دیکھا جو اپنے بال بنانے میں مصروف تھا۔ بٹن لگائے تو حسام نے ٹائی آگے کی، حیام نے چپ چاپ ٹائی لگائی اور اتر کر جانا چاہا جب حسام نے کلائی پکڑ کر روکا۔ پرفیوم کون لگائے گا، سرد لہجے میں کہا تو حیام نے پرفیوم اٹھا کر حسام کے کالر کے پاس سپرے کیا، جبکہ نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھی۔ اپنے چہرے پر حسام کی نظروں کی تپش محسوس کر کے ہاتھ بری طرح سے کپ کپائے، نرمی سے حیام کے ہاتھ سے پرفیوم پکڑ کر ٹیبل پر رکھی اور اسے اپنے اثار میں لے لیا۔ ناراض ہو، حسام کے پوچھنے پر حیام نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا، جس سے حسام کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ہے زندگی یار، سوری، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، آئی پرومس حیام، حیام کی پشت سلاتے ہوئے بے چینی سے کہا تو حیام اس کا اثار توڑ کر پیچھے ہوئی۔ میں سو جاؤں، حسام کی بات کو اگنور کر کے کہا تو حسام نے جبڑے بھینچ کر اس بات میں سر ہلایا تو حیام نے قدم بیڈ کی جانب بڑھائے۔ شٹ شٹ شٹ، اف کیا ہو گیا تھا مجھے، اپنا غصہ اسٹیئرنگ پر نکالتے چلا کر کہا۔ حیام کی نم آنکھیں بار بار نظروں کے سامنے آ رہی تھی، وہ جانتا تھا وہ اس کی قربت پر نہیں اس کے ناراض ہونے پر ناراض ہوئی ہے۔ کل کا دن گزر جائے منا لوں گا، میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا حیام، بس کل عجیب سی انسیکیورٹی محسوس کر رہا تھا یار،
بے بسی سے لب کچلتے گاڑی فارم ہاؤس سے نکال کر روڈ پر ڈال دی۔ اور یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ جیسا کہ اب آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ کچھ لوگ اس ناول کو سن رہے ہیں اور کچھ لوگ نہیں سن رہے ہیں، تو مجھے اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے ایک اور ناول کو سٹارٹ کرنا پڑے گا۔ تو اب ہوگا ایسے کہ آپ لوگوں کو ڈیلی بیسس پر اس کی 1 گھنٹے کی ایپیسوڈ ملے گی، اس سے زیادہ آپ لوگوں کو میں نہیں پرووائڈ کر سکتی، اور اس کے ساتھ کوئی اور بھی ناول آپ لوگوں کو ملے گا۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک اور بھی ناول پرووائڈ کروں گی جو کہ بہت اچھا ہوگا، اور مہوش افتخار کا وہ ناول ہے۔ مہوش افتخار کے جتنے بھی ناولز ہوتے ہیں بہت مزے کے ہوتے ہیں، تو ان کی ایک ایپیسوڈ میں ریکارڈ کر چکی ہوں جو کہ کل دینی تھی، بٹ انفارچونیٹلی کل وہ اپلوڈ نہیں ہو سکی، تو آج پھر آپ لوگوں کو ملے گی شام میں۔ تو آپ لوگ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا اور بتائیے گا کہ وہ کیسا ناول ہے، تو اس کی اگلی ایپیسوڈ بھی آپ لوگوں کو نیکسٹ ڈے میں مل جائے گی، کیونکہ وہ لانگ ایپیسوڈز ہی ہوں گی، شارٹ ایپیسوڈز نہیں ہوں گی۔ تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اس ناول میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔